الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر حسان. آئیے سر حسان تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. یوں عرض کرو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. جی پیارے بچہ، آپ اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر زین. آئیے سر زین حدیث پاک پڑھائیے. پیارے بچوں، حدیث پاک سنتے ہیں. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت پیاری حدیث پاک پڑھائی. آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسماء النبی کو شامل کرتے ہیں، اور اسماء النبی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر دیان. آئیے سر دیان اسماء النبی پڑھائیے. پیارے بچوں، پچھلے اسمبلی میں ہم نے 5 اسماء النبی یاد کرے تھے. آج اس کے آگے کے 5 اسماء النبی یاد کریں گے. مشہود بشیر نذیر داع. مشہود بشیر نذیر داع. مشہود بشیر نذیر داع شافع. مشہود بشیر نذیر داع
شاف مشہود بشیر نذیر داع شاف پیارے بچوں، سردیان نے آپ کا اسماء النبی یاد کروایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سالم۔ آئیے سر سالم کلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ، اے ختم رسول، ختم رسول، ختم رسول، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول، اے ختم رسول، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دھولا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
ربی زدنی علما 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 الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سب لائن میں آ کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ تو بچوں کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ جی بچوں ہسٹری کا یونٹ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب بچے ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ریڈی ہیں؟ آج ہم اپنی ہسٹری کلاس کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں پچھلی کلاس میں ختم کیا تھا۔ پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے سنا تھا کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں عزت اور محبت کے ساتھ رکھا، لیکن ایک دن عزیز کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا اور اس الزام کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کہاں ڈال دیا گیا؟ بچوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 اور آدمی بھی قید کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ ولید بن نزدان کے باورچی خانے یعنی کچن کا انچارج تھا اور دوسرا بادشاہ کا قریبی ساتھی تھا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ کیا دینے کی کوشش کی؟ اس لیے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ انہی 2 قیدیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں باغ میں ہوں، وہاں ایک انگور کی بیل ہے جس پر 3 خوشے یعنی گچھے لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے ان انگوروں کا رس نکالا اور بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ دوسرا قیدی جو باورچی خانے کا انچارج تھا وہ بولا، میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں ہوں، اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے یعنی برڈز ان روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس کی تعبیر یعنی انٹرپریٹیشن بتائیے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ بہت نیک ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں، جیل میں جو بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، جو پریشان ہوتا ہے اسے تسلی دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کے علاوہ اور بھی بہت سا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں قیدیوں میں سے ایک کو جلد ہی سزا ملے گی اور اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائیں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ کہاں جانے سے بچ جائیں؟ بچوں، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی بھلائی کا خیال رکھنا چاہیے اور موقع ملنے پر دوسروں کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ کیا دینی چاہیے؟ تاکہ وہ بھی کامیاب ہو سکے۔ کیا ہو سکے؟ جی تو بچوں، آج کی کلاس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں سنیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو خواب کی کیا تعبیر بتائی اور پھر آگے کیا ہوگا۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈینٹس ہمارا کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسٹوڈینٹس آج ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن پڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کیا ہے؟ ذرا بتائیں، جب آپ اسکول آتے ہیں اور کلاس صاف ستھری ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ سر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ سر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر کلاس میں کچرا پڑا ہو
کاپیاں پیپر پین بکھرے ہوئے ہوں تو برا لگے گا نا؟ بچوں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز صاف ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے صفائی ہم اپنے دل اور دماغ سے شروع کریں۔ کس سے شروع کریں؟ یعنی ہم اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے برا نہ سوچیں۔ کس کے لیے برا نہ سوچیں؟ اور دل میں اللہ پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھیں۔ اب جسم اور کپڑوں کی صفائی کی طرف آتے ہیں۔ صاف کپڑوں سے انسان اچھا لگتا ہے اور دوسروں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اسکول سے آتے ہی اپنا یونیفارم بدل لیں تاکہ وہ صاف ستھرا رہے، اور کپڑوں سے گندے ہاتھوں کو صاف نہ کریں، نہ ہی کھانے کے بعد کپڑوں پر ہاتھ پہنچیں۔ سر ہمیں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے؟ بالکل، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد لازمی ہاتھ دھوئیں۔ باہر کھیلنے کے بعد بھی ہاتھ منہ دھو لیں اور کوشش کریں کہ روزانہ نہائیں۔ اگر موسم اجازت نہ دے تو ایک دن چھوڑ کر نہائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بچہ اپنا کاغذ یا ریپر ڈسٹ بن میں ڈال دے تو کیسا لگتا ہے؟ سر یہ تو اچھی بات ہے۔ جی بالکل، اور اگر کوئی زمین پر پھینک دے تو؟ سر اس سے جگہ گندی لگتی ہے۔ بالکل، پلے گراؤنڈ میں بھی اگر کسی کو ریپر یا بوتل زمین پر پڑی ہوئی دکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ سر اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے۔ شاباش۔ تو بچوں آج ہم نے سیکھا کہ دل و دماغ کو بھی صاف رکھنا ہے، کپڑے، بال، ناخن اور جسم کو بھی صاف رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ اسکول، کلاس اور گھر کو بھی صاف رکھنا ہے۔ کچرا ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے۔ کس میں ڈالنا ہے؟ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہماری یونٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی ایک نئے ایتھکس کے لیسن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ تو آپ سب ریڈی ہیں جیوگرافی کے بارے میں جاننے کے لیے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ آج کی یونٹ میں ہم ایک مشہور جگہ کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے وہ جگہ میدان تھا، مگر اب اس جگہ پر مدینہ شریف کی مشہور مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد غمامہ۔ کیا نام ہے؟ مسجد غمامہ۔ یہ مسجد ربی کے باب السلام سے تقریباً 1500 فیٹ کے فاصلے پر ہے۔ کتنے فیٹ کے فاصلے پر ہے؟ 1500 فیٹ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں، کتنی ہجری میں؟ 2 ہجری۔ پہلی بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اسی مقام پر کھلے میدان میں ادا فرمائی تھی۔ بادل کو عربی زبان میں غمامہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غمامہ۔ جی سر اس کو مسجد غمامہ کیوں کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، تشریف رکھیں۔ اس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ دعا فرماتے ہی بادل آ گئے تھے اور بارش شروع ہو گئی تھی، اس وجہ سے اسے مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ اور ہاں ایک اہم بات، پہلے یہاں ایک کھلا میدان تھا۔ پہلی صدی کے بزرگ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے یہاں مسجد تعمیر کروا دی تھی۔ چلے بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آخر میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس تاریخی اور برکت والے مقام کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا بچوں یہ بتائیے کہ ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ جی قرآن یونٹ ہے۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو سب تیار ہیں قرآن یونٹ کے لیے؟ جی۔ آج ہم قرآن پاک میں ذکر ہونے والی سواریوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کتنی سواریوں کے نام آئے ہیں؟ کسی کو کوئی اندازہ؟ جی سر شاید 2 ہی ہوں گی۔ جی تشریف رکھیے۔ اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ صرف 3 ہوں گے۔ جی تشریف رکھیے۔ نہیں بچوں، صحیح جواب ہے 4۔
सर चार कौन कौन सी चार? जी तशरीफ रखिए। चले मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके उनके नाम सुनते हैं। पहली सवारी है ऊंट। ऊंट को सहरा का जहाज कहा जाता है और कुरान पाक में इसका जिक्र कई बार आया है। दूसरी सवारी है घोड़ा। घोड़ा वैसे जंगों में इस्तेमाल होता है और कुरान पाक में भी घोड़े का जिक्र आया है। तीसरी सवारी है खच्चर। कुरान पाक में इसे भी बतौर सवारी बयान किया गया है। चौथी सवारी है गधा। कुरान पाक में इसका जिक्र भी आया है और ये भी सवारी के लिए इस्तेमाल होता है। अब सब मिलकर मेरे साथ ये नाम दोहराएं ताकि अच्छी तरह हमें याद हो जाए। पहली सवारी है ऊंट। पहली सवारी है ऊंट। जी। दूसरी सवारी है घोड़ा। जी दूसरी सवारी है घोड़ा। कौन सी सवारी है? घोड़ा। तीसरी सवारी है खच्चर। कौन सी है? सवारी है खच्चर। और चौथी सवारी है गधा। कौन सी सवारी है? गधा। पहली सवारी है ऊंट। पहली सवारी है ऊंट। दूसरी सवारी है घोड़ा। दूसरी सवारी है घोड़ा। तीसरी सवारी है खच्चर तीसरी सवारी है खच्चर। और चौथी सवारी है गधा। चौथी सवारी है गधा। शाबाश बच्चों, ये 4 सवारियों के नाम कुरान पाक में बयान हुए हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पाक ने इंसानों की आसानी के लिए तरह तरह के जानवर पैदा किए हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करें। जी तो बच्चों, अल्लाह पाक ने हर चीज़ को हमारे फ़ायदे के लिए ही पैदा किया है, इसलिए हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। आज का सबक यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम मज़ीद पढ़ाई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा है स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया